اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو شیطان کے تخت کے بارے میں بتائیں گے کہ شیطان اپنا تخت کہاں پر سجاتا ہے اور اپنے چلوں سے کیا کہتا ہے۔ شیطان انسان کو کتنے طریقوں سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، شیطان کو کیا پسند ہے اور وہ اپنے چلوں میں سے کس چیلے سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ شیطان کے کتنے بیٹے ہیں اور ان کے ذمے کون کون سے کام ہیں۔ شیطان کن جگہوں پر بیٹھنا پسند کرتا ہے۔ شیطان اپنا جھنڈا کہاں گاڑتا ہے اور ہجڑا بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے۔ ایسے کون سے کام ہیں جن سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ پیارے دوستو، قرآن پاک کی سورہ نمبر 36 سورہ یاسین میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تم کو کہہ نہیں دیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ میری ہی عبادت کرنا یہی سیدھا رستہ ہے، اور اس نے تم میں سے بہت سی خلقت کو گمراہ کر دیا تھا، تو کیا تم سمجھتے نہیں تھے؟ یہی وہ جہنم ہے جس کی تمہیں دھمکی دی جاتی تھی، سو جو تم کفر کرتے رہے ہو اس کے بدلے آج اس میں داخل ہو جاؤ۔ پیارے دوستو، شیطان ابن آدم کی راہوں میں بیٹھا ہوا ہے، چنانچہ وہ بنی آدم کو ان 6 طریقوں سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نمبر 1، شیطان انسان کو کفر و شرک اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی کی دعوت دیتا ہے۔ جب اس کو ابن آدم سے یہ چیز حاصل ہو جاتی ہے تو اس کی آہ و بقا بند ہو جاتی ہے اور اسے پریشانی سے نجات مل جاتی ہے۔ شیطان کو سب سے پہلے انسان سے یہی چیز مطلوب ہوتی ہے۔ جب وہ اس سے عاجز رہتا ہے تو پھر وہ دوسرے مرحلے کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ نمبر 2، شیطان بنی آدم کو بدعت میں ڈالتا ہے۔ شیطان کو فسق و فجور سے زیادہ بدعت سے محبت ہے، کیونکہ اس سے براہ راست دین پر چوٹ پڑتی ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شیطان کو گناہ سے زیادہ بدعت سے اس لیے محبت ہے کیونکہ گناہوں سے تو توبہ کر لی جاتی ہے لیکن بدعت سے توبہ نہیں کی جاتی، اور بدعت اس چیز کو کہتے ہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو مٹانے والی ہو۔ جب وہ اس سے بھی عاجز رہتا ہے تو پھر تیسرے مرحلے کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ نمبر 3، شیطان بنی آدم کو کبیرہ گناہوں میں مبتلا کرتا ہے جس کی مختلف قسمیں ہیں، اور جب وہ اس سے عاجز رہتا ہے تو پھر وہ چوتھے مرحلے کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ نمبر 4، شیطان بنی آدم کو صغیرہ گناہوں میں مبتلا کرتا ہے۔ وہ صغیرہ گناہ کہ اگر وہ جمع ہو جائیں تو آدمی کو تباہ و برباد کر سکتے ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معمولی گناہوں سے بچو، کیونکہ اس کی مثال اس جماعت کی سی ہے جو کسی جنگل میں ٹھہرتی ہے، چنانچہ ہر شخص ایندھن کے لیے لکڑی لے کر آتا ہے، یہاں تک کہ زبردست آگ روشن ہو جاتی ہے۔ لوگ اس میں کھانا پکاتے ہیں اور گوشت بھونتے ہیں۔ جیسے یہ بات زبان زد عام ہے کہ قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے، اسی طرح معمولی اور چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بہت بڑا گناہوں کا سمندر بن جاتا ہے، اور جب شیطان اس سے بھی عاجز ہوتا ہے تو پھر وہ 5ویں مرحلے کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ نمبر 5، شیطان انسان کو مباح چیزوں میں مشغول کر دیتا ہے کہ جن کے کرنے پر نہ تو ثواب ملتا ہے اور نہ ہی گناہ، بلکہ ان چیزوں میں مشغول ہونے سے وہ دوسرے ثواب کے کاموں سے محروم رہ جاتا ہے، اور شیطان کا تو یہی مقصد تھا۔ جب وہ اس سے بھی عاجز رہتا ہے تو چھٹے مرحلے کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ نمبر 6، اس مرحلے میں وہ انسان کو افضل ترین عمل سے روک کر اس سے کم تر عمل کرنے میں مشغول رکھتا ہے تاکہ وہ افضل ترین عمل کے ثواب سے محروم رہ جائے۔ نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں شیطان مردود سے، آمین۔ پیارے دوستو، صحیح مسلم میں حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہاں تک ہو سکے بازار میں سب سے پہلے داخل نہ ہونا اور نہ سب سے آخر میں وہاں سے نکلنا، کیونکہ وہ شیطان کے ٹھہرنے کی جگہ ہے اور وہاں اس کا جھنڈا گاڑا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، جس طرح کہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ زیادہ تر لڑائیاں بازاروں میں ہی ہوا کرتی ہیں اور زیادہ تر گناہ بازاروں میں ہی ہوا کرتے ہیں، بد نگاہی، فحاشی اور عریانی زیادہ تر بازاروں میں ہی پائی جاتی ہے۔
اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب سے پسندیدہ مقام مسجد ہے اور سب سے بدترین مقام مزار۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابلیس کے 5 لڑکے ہیں، ان میں سے ہر ایک کو اس نے ایک کام پر متعین کیا ہوا ہے۔ پھر مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے ان سب کے نام ذکر کیے ہیں، وہ صبر، آور، مسعود، داسم اور زنبور ہیں۔ صبر کے ذمے مصیبتیں اور پریشانیاں ہیں، وہ لوگوں کو ہلاک ہونے، گریباں چاک کرنے، گال پیٹنے اور جاہلیت کے نعرے لگانے کا حکم دیتا ہے۔ آور کے ذمے زنا ہے، وہ زنا کاری کا حکم دیتا ہے اور اس کو حسین شکل میں پیش کرتا ہے۔ مسعود کے ذمے جھوٹ ہے، وہ جھوٹ کو سنتا ہے اور جب کسی آدمی سے ملاقات ہوتی ہے تو اس کو جھوٹی خبریں بتاتا ہے۔ وہ آدمی اپنی قوم میں جا کر کہتا ہے کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کو چہرے سے جانتا ہوں، نام سے نہیں، اس نے مجھ سے ایسا ایسا بیان کیا ہے۔ داسم کے ذمہ لڑائی جھگڑا اور فساد پھیلانا ہے، وہ آدمی کے ساتھ اس کے اہل و عیال کے پاس آتا ہے اور ان کے عیوب ان کے سامنے پیش کر کے اس کو اہل و عیال کے خلاف بھڑکاتا ہے، یوں وہ گھر والوں اور اس کے درمیان لڑائی کرواتا ہے۔ زنبور کے ذمے بازار ہے، وہ بازار میں شیطان کا جھنڈا گاڑ جاتا ہے اور تمام تر بدکاریاں یہیں سے کرواتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے دوستو، مسلم اور ترمذی شریف میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیطان تمہارے ہر کام میں موجود ہوتا ہے، یہاں تک کہ کھانے کے وقت بھی۔ اس لیے اگر کسی کا لقمہ گر پڑے تو اسے چاہیے کہ اس کو اٹھا لے اور صاف کر کے کھا لے، اس کو شیطان کے لیے نہ چھوڑے، اور جب کھانے سے فارغ ہو جائے تو اپنی انگلیاں چاٹ لے، کیونکہ نہیں معلوم کہ کھانے کے کس لقمے میں برکت ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے ہم بستری کرے تو ہم بستری کرتے وقت یہ دعا پڑھے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع، اے اللہ ہم کو شیطان سے بچا اور ہماری ہونے والی اولاد کو شیطان سے دور رکھ۔ تو دونوں کے ملاپ سے جو اولاد ہوگی اس کو شیطان کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ تہذیب الاثار میں حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب آدمی اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہیں لیتا تو شیطان اس کے پیشاب کرنے کے سوراخ پر کلی مار کر بیٹھ جاتا ہے اور اس کے ساتھ اس کی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں نے اس بات کی ممانعت کی ہے کہ آدمی حالت حیض میں اپنی بیوی سے جماع نہ کرے۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو شیطان اس سے پہلے اس کی بیوی سے جماع کر لیتا ہے اور وہ حاملہ ہو جاتی ہے تو اس سے ہجڑا بچہ پیدا ہوتا ہے۔ حضرت قیس بن ابی حازم سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ کسی گھر میں بستر بچھا ہوا ہو اور اس پر سونے والا کوئی نہ ہو تو اس پر شیطان سوتا ہے، یعنی جب بستر بچھایا جائے اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے تب ایسا ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ بات صرف بستر کے ساتھ ہی خاص نہیں بلکہ ہر چیز، خواہ وہ کھانا ہو یا پانی، کپڑا ہو یا ضرورت کا کوئی دوسرا سامان، اگر اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے تو شیطان اس میں تصرف کرتا ہے، یا تو اس کو بالکل ہی ضائع کر دیتا ہے جیسے کہ کھانا اور پانی وغیرہ، یا پھر اس میں سے کچھ نہ کچھ استعمال کر لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ آدمی کا کچھ دھوپ اور کچھ سائے میں بیٹھنا شیطان کا بیٹھنا ہے۔ حضرت سعید بن مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ شیطان کا قلولہ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر آرام کرنا دھوپ اور سائے کے درمیان ہوتا ہے، یعنی کہ شیطان دھوپ اور سائے کے درمیان کا قلولہ کرتا ہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ بنی آدم کو آدھے سائے اور آدھی دھوپ میں نہیں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ شیطان دھوپ اور سائے کے بیچ بیٹھتا ہے۔ پیارے دوستو، امام ترمذی نے عبداللہ بن ابی وقاص سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک قاضی ظلم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے، جو ہی وہ ظلم کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے علیحدہ ہو جاتا ہے اور شیطان اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بھی شخص ایک جوتا پہن کر نہ چلے، کیونکہ ایک جوتے میں شیطان چلتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، اگر کسی کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو جب تک وہ درست نہ ہو دوسرا جوتا پہن کر نہ چلے۔ پیارے دوستو، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے اور اپنے چیلوں کو حاضر ہونے کا حکم دیتا ہے، پھر اس کے چیلے اس کے پاس حاضر ہو کر اپنی اپنی کارکردگی بتاتے ہیں۔ کوئی چیلا کہتا ہے کہ میں نے فلاں شخص کو قتل کروا دیا، تو کوئی کہتا ہے کہ میں نے جھوٹی خبریں پھیلا کر فساد برپا کر دیا، لیکن شیطان ان سے خوش نہیں ہوتا۔ جب کوئی چیلا یہ کہتا ہے کہ میں نے میاں اور بیوی کے درمیان لڑائی کروا دی اور ان کو طلاق دلوا دی، تو اس وقت شیطان اس سے خوش ہو جاتا ہے اور اس کو اپنے قریب بٹھا لیتا ہے۔ جب اس کے چیلوں میں سے کوئی کہتا ہے کہ میں نے آج ایک طالب علم کو مدرسہ جانے سے رکوا دیا، تو شیطان اپنے تخت پر کھڑا ہو جاتا ہے اور اچھل کود شروع کر دیتا ہے۔ اس وقت اس کے چیلے کہتے ہیں کہ ہم نے تو اتنے بڑے بڑے کام کیے لیکن آپ خوش نہیں ہوئے، اور اس کے ایک معمولی سے کام پر اتنا کیوں خوش ہو گئے؟ تو شیطان کہتا ہے، ارے بدبختو، تمہیں کیا معلوم کہ اس نے کتنا بڑا کام کیا ہے؟ علم دین سے دوری ہی بنی آدم کی تباہی کا سبب ہے۔ پیارے دوستو، ان تمام واقعات سے آپ کو بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ شیطان کس طرح انسان کا کھلا دشمن ہے۔ آج کا مسلمان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے میں عار سمجھتا ہے، جبکہ یہود و نصارہ اور انگریزوں کی تہذیب کو اپنانے میں فخر محسوس کرتا ہے اور اپنے آپ کو ماڈرن تصور کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہود و نصارہ کی پیروی کرنے سے محفوظ رکھے اور ہمیں اپنی زندگی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔